کل عید کا دن ہے. کل کا ایک ایسا دن ہے کہ جب وہ لوگ کام کرنے باہر گئے ہیں نا، ان کو اپنے گھر کی بڑی جگہ تیر لگ گیا، اور جب بچے کے تیر لگا تو بچہ مر گیا، وہیں پر مر گیا. جب بچے کا انتقال ہو گیا تو بچے کے ماں باپ دوڑتے ہوئے آئے، رے میرا بچہ مار ڈالا، میرا بچہ مر گیا. یہ وہ بچے کو اس کے ماں باپ کتنا پیار کرتے ہیں. یاد آتا ہے کہ جب چھوٹے تھے صاحب، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ ابا پورا کرتے تھے، والد صاحب کام کیا کرتے. تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں. مالک آپ کو بہت نوازے گا اگر آپ مالک کے وفادار بن کے رہیں گے. تو جب مالک کے وفادار بن کے رہیں گے تو وہ آپ کو گفٹ بھی دے گا، وہ آپ کو الگ سے پیسے بھی دے گا، وہ آپ کو ہر حال میں خوش رکھے گا. تو دنیا کے مالک کے جب آپ وفادار بنتے ہیں تو دنیا کے مالک آپ کو گفٹ دیتے ہیں، آپ کو پیسے دیتے ہیں. لیکن جب آپ اللہ کے وفادار بنیں گے تو پھر اللہ آپ پر کتنی عطائیں کرے گا. اور اللہ کی عطاؤں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ کریم ہے، غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر آپ اللہ کے وفادار رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا. اور اللہ سے وفا کرنا کیسے؟ اللہ نے جن باتوں کو منع کیا ہے ان سے باز آ جاؤ، جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو مانو. اللہ کو راضی کرنے میں ہی ہماری کامیابی ہے، اور اللہ کی ناراضگی میں ہماری ناکامی ہے. تو اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے ہی کام کرنا ہے. سمجھ رہے؟ اچھا، ایک بات ذہن میں آئی کہ ایک انسان تھا، وہ شکار پر نکلا. شکار پر کب نکلا؟ کہ وہ ایک شہر میں کام کرنے کے لیے گیا تھا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب انہیں غریبی ستاتی ہے اور جب گھر کی ذمہ داریاں پڑتی ہیں تو وہ کام کرنے کے لیے پھر باہر نکلا کرتے ہیں. اچھا، یہ جب کام کرنے باہر نکلتے ہیں تو پھر کوئی بیوی بچے والا ہوتا ہے، کوئی ماں باپ کو چھوڑ کے جاتا ہے، تو انہیں ماں باپ کی بھی یاد آتی ہے، انہیں بیوی بچوں کی بھی یاد آتی ہے. اور جب کوئی تہوار پڑتا ہے نا، اور جیسے کہ کل عید کا دن ہے، کل کا ایک ایسا دن ہے کہ جب وہ لوگ کام کرنے باہر گئے ہیں نا، ان کو اپنے گھر کی بڑی یاد آئے گی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں عید پہ نہیں آ پاتے ہیں، اور تہوار ہوتے ہیں تہواروں پہ نہیں آتے. تو جب تہوار آتے ہیں تو ان کو گھر کی بڑی یاد آتی ہے. کوئی ماں کو یاد کرتا ہے، کوئی باپ کو یاد کرتا ہے. بڑے آنسو نکلا کرتے ہیں اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے، اپنا گھر چلانے کے لیے بیچارے باہر گئے ہوئے ہیں. جب عید وغیرہ تہوار کا دن آتا ہے تو پھر گھر والوں کی بڑی یاد آتی ہے. یہ ویڈیو کال بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، آنسو تھمتے نہیں ہیں کہ کاش آج ہم بھی امی کے پاس ہوتے، کاش ہم بھی اپنے بچوں کے پاس ہوتے، کاش ہم بھی اپنے ابا کے پاس ہوتے، بیٹھ کے عید مناتے ہوتے، بیٹھ کے تہوار مناتے ہوتے. انہیں بڑی یاد آتی ہے یار. یہ آسان نہیں ہے. جو لوگ باہر جاتے ہیں کام کرنا، بڑا سلوٹ ہے یار. بڑے دلیر ہیں وہ لوگ کہ گھر کو چھوڑ کے وہ باہر کام کرنے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ نعمتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ انہیں ہر بلا، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے. بڑے دلیر ہیں یار وہ لوگ. یہ باہر کام کرتے ہیں، لوگوں کی ڈانٹیں بھی سنتے ہیں، اپنے مالکوں سے باتیں بھی سنتے ہیں، 50 باتیں کہہ کے چلا جاتا ہے. ان کو کیا ہے یار، سیلری پہ ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کو اپنی بیوی بچے بھی یاد ہیں، اپنے ماں باپ بھی یاد ہیں کہ ان کو چھوڑ کے آئے ہیں کمانے کے لیے. ہر بات کو برداشت کر لیتے ہیں، ہر بات کو برداشت کر لیتے ہیں. ان کا دل بڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کو اتنا عطا فرما دے، اتنا عطا فرما دے تاکہ کسی کے کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اللہ تعالیٰ ان سب کو کروڑ پتی بنا دے، سب کو مالدار بنا دے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو بہت سے مالک تو ایسے ہوا کرتے ہیں کہ مارتے بھی ہیں لیکن پھر بھی برداشت کرتے ہیں. یہ لوگ بڑے دل ہوا کرتے ہیں ان کے. جب ان کو ڈانٹ پڑتی ہے، جب ان کو مار پڑتی ہے تو انہیں اپنا گھر یاد آ جاتا ہے کہ گھر چھوڑ کے آئے ہیں، کچھ کمانے کے لیے آئے ہیں. اگر ہم اس کو الٹا جواب دیں گے، اگر ہم اس کی ڈانٹ نہیں سنیں گے تو یہ ہمیں کام سے نکال دے گا. تو ان کو یہ فکر ہوا کرتی ہے، ساری چیزیں برداشت کر لیتے ہیں، بڑے دلیر ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہر بلا، ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے. تو ان بیچارے کام کرنے والوں سے اگر کوئی غلطی ہو جایا کرتی ہے تو ان کے مالک جب انہیں مارتے ہیں تو انہیں ماں کی یاد آتی ہے. جب ماں کی گود میں کھیلا کرتے تھے، جب ماں کے پاس تھے، باپ کے پاس تھے،
ماں باپ کتنا پیار کرتے تھے، کبھی ماتھا چوما کرتے تھے، کبھی چہرے کی جانب دیکھا کرتے تھے اور کہتے تھے میرا لال تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا بھولا ہے، تو کتنا اچھا ہے۔ کبھی ماں باپ گود میں لے کے ایسے پیار کیا کرتے تھے، ایسے کہا کرتے تھے۔ آج زندگی نے کیا دن دکھایا ہے کہ مالک ادھر مار رہا ہے۔ پھر وہ دن بھی یاد آتا ہے کہ جب چھوٹے تھے صاحب، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ ابا پورا کرتے تھے، والد صاحب کام کیا کرتے تھے، گھر چلایا کرتے تھے، تو اسے وہ دن بھی یاد آتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ماں باپ پیار کیا کرتے تھے، لاڈ کیا کرتے تھے۔ آج زندگی نے کیا دن دکھایا ہے کہ کسی دوسرے کا کام کر رہے ہیں، کچھ غلطی ہو جائے تو وہ ہمیں ڈانٹتا ہے، تو اسے یاد آتا ہے یار کہ جب ہم بابا کے کندھوں پر بیٹھا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے نظر گھما کے، آج ویسا نہیں ہے۔ وہ سوچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بابا کے کندھوں پر نظر آتی تھی جیسی یہ دنیا ویسی نہیں ہے۔ تو ایسے ایک شخص باہر گیا تھا کام کرنے کے لیے، غریب تھا، گھر سے کمزور تھا، گیا تھا ودیش، وہاں کام کرتا تھا اور کام کرنے کے بعد رات کو گھر آ جاتا تھا۔ یہی ہوتا ہے کہ پورا دن لوگ کام کرتے ہیں اور شام کو گھر پہ آ جاتے ہیں۔ بہت سے بیچارے تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دن میں بھی کام کرتے ہیں اور رات میں بھی کام کرتے ہیں، کہتے ہیں یار رات کا جو کام کریں گے اس سے ہم اپنا خرچ پورا کر لیں گے، اور وقت ہونے سے پہلے وہ بیچارے اپنے گھر پر پیسے بھی بھیج دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا گھر چلے گا اس سے، گھر پہ لوگ ہیں انتظار دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیسے بھیجے گا تو ہمارا گھر چلے گا۔ تو بڑی مصیبتیں جھیلنا پڑتی ہیں بھائی، یہ زندگی آسان نہیں ہے۔ تو وہ گیا ہوا تھا باہر کام کرنے کے لیے، دن میں کام کرتا تھا، رات کو آ جاتا تھا۔ تو ایک دن اس کی چھٹی تھی تو سوچا کہ چلو شکار پہ چلتے ہیں، شکار پہ جائیں گے تو اچھا لگے گا، تھوڑا ٹائم پاس ہو جائے گا۔ وہ شکار پہ نکلا ہوا تھا تو اس نے تیر نکالا اور ایک جانور کی طرف اس نے سیدھا کیا۔ جانور کی طرف تیر چلایا تو جانور کو نہ لگ کے ایک بچے کے تیر لگ گیا، اور جب بچے کے تیر لگا تو وہ بچہ مر گیا، وہیں پر مر گیا۔ جب بچے کا انتقال ہو گیا تو بچے کے ماں باپ دوڑتے ہوئے آئے، رے میرا بچہ مار ڈالا، میرا بچہ مر گیا، یہ وہ۔ بچے کو اس کے ماں باپ کتنا پیار کرتے ہیں، چھوٹا بچہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ماں باپ کی نظر میں اس کے بچے کی کتنی اہمیت ہوتی ہے آپ جانتے ہیں۔ آ کے سب گلے سے لگا لیا، میرا بچہ مر گیا، یہ وہ۔ اب یہ انسان، یہ بھی بڑا نیک تھا، یہ وہاں سے بھاگا نہیں، فوراً گیا وہیں پر جا کے معافی طلب کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے جانور کی طرف نشانہ لگایا تھا لیکن غلطی سے نشانہ ادھر لگ گیا اور بچے کی موت ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ اس نے کہا نہیں۔ اس کے باپ نے کہا کہ میں کیسے معاف کر سکتا ہوں، میرے بچے کو تم نے مار دیا، میرا بچہ میرا کلیجہ تھا، میرے جگر کا ٹکڑا تھا، میں اپنے بچے کا بدلہ لوں گا۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں بھائی، اور کتنا پیار ہوتا ہے ماں باپ کو، اور چھوٹے ہوتے تب تو اور زیادہ ہوتا ہے۔ اتنا پیار ہوتا ہے کہ ایک باپ نے اپنے بچے کو سانسیں دینے کے لیے، اس کا بچہ جب مرنے لگا تھا تو ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب میرے جسم کا ایک ایک قطرہ خون کا چلا جائے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب میرے بچے کی جان بچا لو۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تمہارے آپریشن کرنا پڑے گا سینے کا۔ کہا کوئی فکر نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، آپ آپریشن کرو، میرا سینہ چاک کرو، میرے دل کو نکالو، میرے پھیپھڑوں کو نکالو، میرے گردے کو نکالو، جس چیز کی آپ کو ضرورت پڑے نکال لو، خون کا ایک ایک قطرہ نکال لو، میں مر جاؤں کوئی فکر نہیں ہے، میرے گھر پہ بتا دینا، وہ میرا کفن دفن کر دیں گے، لیکن میرا بچہ ہے۔ کتنا پیار ہوتا ہے باپ کو اپنے بیٹے سے، کتنا پیار ہوتا ہے ماں کو اپنے بیٹے سے، اپنے بچے سے، اپنی اولاد سے۔ تو جب اس کا بچہ مرا تو پھوٹ کے ماں باپ رونے لگے کہ میرے بچے کو مار دیا۔ کب معاف نہیں کریں گے۔ فیصلہ عدالت میں گیا، جب فیصلہ عدالت میں گیا تو قاضی صاحب نے کہا بتاؤ کیا کرنا ہے۔ تو جس بچے کو تیر لگا تھا جو مر گیا تھا، تو اس کے ماں باپ کہنے لگے کہ میرے بچے کو مار ڈالا ہے، ہم بدلہ چاہتے ہیں، اور ہم خون کا بدلہ خون چاہتے ہیں، اس نے میرے بچے کو مارا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب اس کو بھی تیر مارا جائے، اس کو بھی مار دیا جائے۔ قاضی صاحب نے کہا دیکھ لو، آپ کا بچہ تو چلا گیا، اب اس کو اگر آپ معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف کر دو، چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم معاف نہیں کریں گے۔ وہ لوگ ایمان والے لوگ نہیں تھے، عیسائی تھے۔
کہنے لگے نہیں ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. تو کہا ٹھیک ہے. قاضی صاحب نے حکم سنا دیا کہ ٹھیک ہے فلاں دن پر اس کو تیر مارا جائے گا اور اس کی جان لے لی جائے گی کیونکہ اس نے ایک بچے کو قتل کیا ہے, اس بچے کو مارا ہے. اب وہ کیا کہتا, اس نے اپنی صفائی پیش کی لیکن کسی نے نہیں مانی. کہا ٹھیک ہے. اب یہ جیل میں آ کے اندر قید ہو گیا, اس کو قید کر دیا گیا. اچھا میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ انسان اگر وفادار ہو نا تو پھر ساری دنیا بھی اگر اس کے پیچھے لگ جائے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. انسان کے اندر وفا ہونا چاہیے, انسان وفادار ہونا چاہیے. پھر دیکھو کیسے لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں کیسے پیار امڑ آتا ہے اور لوگ کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ وفادار تھا, ایمان والا تھا, مسلمان تھا. جیل کے اندر قید ہوا تو ایک دن یہ جیلر سے کہنے لگا کہ جیلر صاحب مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے, اگر آپ اجازت دے دیں گے نا تو ہم جائیں گے اور آپ کے بتائے ہوئے ٹائم پر ہم واپس آ جائیں گے. تو جیلر بھی جانتا تھا کہ مسلمان جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے, وعدے کا بڑا سچا ہوتا ہے. کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. جیلر نے اجازت دے دی اور وہ چلا گیا. اب وہ دن بھی آ گیا جس دن پھانسی ہونا تھی, تو کہا ٹھیک ہے اس کو لایا جائے. اب جیلر کے پاس اب سپاہی آئے اس کو لینے کے لیے, تو وہ قید میں تھا نہیں. جیلر سے پوچھا تو جیلر نے کہا کہ وہ اس کو میں نے اجازت دی ہے, وہ گیا ہوا ہے, وہ واپس آ جائے گا. جیلر کو پکڑ کے لوگ عدالت میں لے گئے سپاہی. تو قاضی صاحب نے کہا کہ کہاں ہے وہ شخص. وہ جیلر صاحب نے کہا کہ اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے, وہ آ جائے گا, میری ضمانت پر گیا ہے. قاضی نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو, تم نے قیدی کو چھوڑ دیا, وہ جس کی پھانسی ہونے والی تھی, اور آج اس کی پھانسی ہے, دیکھو کہاں آئے گا وہ. تو جیلر نے کہا نہیں وہ آ جائے گا, اس نے وعدہ کیا ہے, وہ مسلمان ہے اور مسلمان وعدے کا پکا اور سچا ہوتا ہے. کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں تمہاری بات. جو ٹائم مقرر تھا اس پر بھی وہ نہیں آیا. قاضی نے کہا دیکھو تم کیا کہتے تھے کہ وہ وعدے کا سچا ہے, پکا ہے, وہ تو بھی آیا ہی نہیں. تو جیلر نے کہا کہ میں نے اسے چھوڑا ہے, وہ آ جائے گا. ٹائم گزرتا گیا, ٹائم اوور ہو گیا, اب وہ آیا نہیں. تو قاضی نے کہا ٹھیک ہے وہ اگر نہیں آتا ہے تو تمہارا قتل ہوگا اس کے بدلے میں. اب تمہیں سزا دی جائے گی, تمہیں مارا جائے گا, تم اس کے بدلے میں اپنی جان گنواؤ گے. اب وہ سوچ رہا تھا, اس کے دل میں یہی تھا کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا ہے. ابھی فیصلہ ادھر سنایا بھی نہیں گیا تھا, ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی, ادھر وہ شخص آ گیا. اور آنے کے بعد کٹگرے میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا قاضی صاحب معاف کریں, مجھے کشتی نہیں مل پائی تھی, اور جیسے ہی مجھے کشتی ملی میں فوراً آ گیا. جب اتنا ان دونوں شخصوں نے سنا, یعنی جس کا بچہ مرا تھا ان دونوں لوگوں نے سنا تھا, تو کہا تھا اب فیصلہ کون کروائے گا, اب اس کی جان کون لے گا. اب اس کی جان نہیں چاہیے, اب تو بس اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہے کہ جس کا یہ دیوانہ ہے, جس کی باتوں کو یہ فالو کرتا ہے, کہ جس کی باتوں کو فالو کر کر کے یہ اپنی جان گنوانے کے لیے یہاں پہ آ گیا ہے. تو اگر آدمی سچا اور پکا ہو, وفادار ہو, تو پھر کیا ہی اچھی بات ہے. تو پوری دنیا بھی اگر اس کے خلاف ہو جائے تو پھر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اندر وفا لائیں, غداری نہ لائیں. آپ اگر کسی کا کام کرتے ہیں تو وفاداری سے